دو ریاستی حل ہی فلسطین کے مسئلے کا واحد آپشن ہے۔ پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال اور غزہ میں فلسطینیوں کی حالت زار پر تبادلہ خیال۔ خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے غزہ کے عوام کو بے گھر کرنے کی تجویز کو انتہائی پریشان کن اور غیر منصفانہ قرار دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا فلسطینی سرزمین فلسطینی عوام کی ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق دو ریاستی حل ہی واحد قابل عمل اور منصفانہ آپشن ہے۔ پاکستان خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھے گا۔ ایسی فلسطینی ریاست چاہتے ہیں جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ اسحاق ڈار اور OIC کی وزیر خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بلانے کی بھی حمایت۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی توسیع پسندانہ ذہنیت، فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار۔ سعودی عرب کے اندر فلسطینی ریاست بنانے کی تجویز دے دی۔ نیتنیاہو نے کہا سعودی فلسطینی ریاست اپنے ملک میں بنا سکتے ہیں، سعودیوں کے پاس بہت زیادہ زمین ہے۔ مصر نے نیتنیاہو کی تجویز پر شدید رد عمل دیا، بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ ادھر غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا ایک اور مرحلہ مکمل، 3 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے 183 فلسطینی رہا۔ فلسطینیوں کا پیاروں نے پرجوش استقبال کیا۔ رمالہ میں جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ صہیونی فوج کے مغربی کنارے میں گھروں پر چھاپے جاری۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنئی کا حماس کو خراج تحسین۔ حماس کے وفد سے ملاقات میں کہا حماس سے صہیونی ریاست کو شکست دے کر دراصل امریکہ کو شکست دی ہے۔ کسی ریگولر بینچ کے پاس آئین کی تشریح کا اختیار نہیں۔ قوانین کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ ہی لے سکتا ہے۔ سپریم کورٹ بینچز کے اختیارات کیس میں جسٹس محمد علی مظہر کا نوٹ، 20 صفحات پر مشتمل نوٹ میں کہا گیا آئینی بینچ نے درست طور پر 2 رکنی بینچ کے حکم نامے واپس لیے۔ 26ویں ترمیم اس وقت آئین کا حصہ ہے۔ ترمیم میں سب کچھ کھلی کتاب کی طرح واضح ہے۔ ہم اس ترمیم پر آنکھیں اور کان بند نہیں کر سکتے۔ یہ درست ہے کہ ترمیم چیلنج ہو چکی اور فریقین کو نوٹس بھی جاری ہو چکے۔ کیس فل کورٹ میں بھیجنے کی درخواست کا میرٹ پر فیصلہ ہوگا۔ 26ویں ترمیم کو پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ فیصلہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہو جاتا، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے برطانیہ کے انڈر سیکرٹری ہیمش فاکنر کی ملاقات۔ پاکستان میں توانائی، معدنیات اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کے مواقع پر گفتگو۔ وزیر خزانہ کا باہمی اعتماد اور شراکت داری پر مبنی تعلقات کا اعادہ۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم اور پائیدار بنانے کی خواہش کا اظہار۔ باہمی تعلقات کے فروغ میں عوامی رابطوں اور پاکستانی تارکین وطن کے کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات پرتگال میں ہوئی۔ پاک بحریہ کی امن مشقیں 2025 کا تیسرا روز، محفوظ سمندر خوشحال مستقبل کے عنوان سے پہلے امن ڈائیلاگ کا انعقاد۔ مشترکہ سمندری خطرات، ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سمیت دیگر امور پر گفتگو۔ مہمان خصوصی وزیر دفاع خارجہ آصف نے کہا دنیا بڑی معاشی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے۔ تجارتی ٹیرف بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا۔ طاقتور بحریہ سمندری تجارت کے تحفظ کی ضامن ہے۔ بحری شعبے میں غیر روایتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی اقدامات ناگزیر ہیں۔ پاک بحریہ علاقائی امن اور سلامتی کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا امن ڈائیلاگ کا مقصد بلو اکانومی کا فروغ ہے۔ امن مشرقی اور مغربی ممالک میں پل بنیں گی۔ کیویز نے شاہینوں کے ہوم گراؤنڈ میں پر اتر دیے۔ ٹرائی نیشن سیریز کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 78 رن سے ہرا دیا۔ 331 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم 252 رنز پر آؤٹ۔ فخر زمان کے علاوہ کوئی بھی بیٹر ٹیک کر نہ کھیل پایا۔ بابر اعظم 10 اور محمد رضوان صرف 3 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ سلمان علی آغا 40، طیب طاہر 30 اور کامران غلام 18 رنز بنا سکے۔ فخر زمان 84 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ نیوزی لینڈ نے پاکستانی بالرز کی جم کر پٹائی کی۔ ڈیرل مچل 81 اور کین ولیمسن نے 58 رنز بنائے۔ گلین فلپس ناقابل شکست 106 رنز بنا کر مین آف دا میچ قرار۔ شاہین شاہ افریدی 3، ابرار احمد 2 اور حارث رؤف 1 وکٹ لے سکے۔ فاسٹ بالر حارث رؤف چھاتی میں درد محسوس ہونے پر میدان سے باہر چلے گئے۔ دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کا پیر کے روز ٹاکرا ہوگا۔ نیوزی لینڈ سے شکست پر شائقین کرکٹ مایوس۔ پاکستانی ٹیم نے بڑا مایوس کیا، انہیں اچھا کھیلنا چاہیے تھا۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بیٹر لک ہے پاکستانی ٹیم کے لیے۔ اس ٹیم میں کوئی بھی ایک چیز بھی نہیں ٹھیک ہے۔ اس ٹیم میں صرف ٹھیک ہے فخر زمان اور بابر، اس کے علاوہ نہ ہمارے پاس بولنگ ہے نہ بیٹنگ ہے۔ ویسے تو ایٹماسفیئر بہت اچھا تھا، بچوں نے انجوائے بھی کیا، لیکن افسوس کہ ہم اچھی پرفارمنس نہیں دے سکتے۔ پاکستان کی معیشت بہت بری حالت میں تھی، میں بات کر رہا ہوں،
ان دنوں میں ہر رات سوتے وقت مجھے یہ خیال آتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو میری قبر پہ بھی یہ کتبہ لگے گا کہ اس شخص کے ہوتے ہوئے پاکستان ڈیفالٹ کر گیا. تو رات کو نیند نہیں آتی تھی. تمام تر مشکلات کے باوجود آج جنوری میں صرف 2.4% پر مہنگائی آ چکی ہے 40% سے. میرا بس چلے تو ٹیکس فوری 15% کم کر دوں. حکومت کا 1 سال مکمل. وزیر اعظم اقدامات پر مطمئن. شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ کہیں ملک ڈیفالٹ نہ ہو جائے. سوچتا تھا خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو جاتے تو کتبہ میری قبر پر لگتا. دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہوا تو ملک ترقی نہیں کرے گا. مزید کہا افغانستان اسمگلنگ گروہ کی تو $211 ملین کی چینی برآمد کی. سرمایہ کاروں سے زیادتی نہیں ہوگی. چیئرمین FBR ان کی بات سنیں. بانی PTI نے آرمی چیف کو ایک اور کھلا خط لکھ دیا. دوسرے خط میں کہا موجودہ حکومت انتخابی نتائج تبدیل کر کے بنائی گئی. عدلیہ پر قبضے کے لیے 26ویں ترمیم لائی گئی. سچ کی آواز دبانے کے لیے پیکا کا اطلاق کیا گیا. پیکا جیسے قائل قانون سے سوشل میڈیا پر بھی قدغن لگا دی گئی. ایسے اقدامات سے پاکستان کا GSP+ سٹیٹس خطرے میں ہے. مزید لکھا ملک و قوم کی بہتری کے لیے نیک نیتی سے کھلا خط لکھا ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی ریت کا نتیجہ سیاسی عدم استحکام اور ملک کی معیشت کی تباہی ہے. فوج میری ہے. فوجی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. 8 تاریخ کو لوگوں نے سب کچھ ساری نشانات دے کے خان صاحب کے آواز پہ لبے کہتے ہوئے خان صاحب کو نیشنل اسمبلی میں 180 سیٹوں کی برتری دلائی تھی. رات کے تاریکی میں یہ سارا مینڈیٹ چوری ہوا. آج آپ کا دن یہی شو کرتا ہے کہ عوام کی مینڈیٹ ووٹ جمہوریت کی بنیاد ہے. الیکشن کو 1 سال مکمل. تحریک انصاف نے یوم سیاہ منایا. ضوابی میں PTI نے پاور شو کیا. چیئرمین PTI نے بیرسٹر گوہر نے کہا رات کی تاریخی میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا. عدلیہ آزاد ہوگی تو سیاسی استحکام آئے گا. ملک مشکل چوراہے پر کھڑا ہے. ہمیں راستہ نکالنا ہوگا. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور بولے سبز رنگ تھام رکھا ہے. سرخ تھامنے پر مجبور نہ کریں. یہ لوگ ایوانوں میں بیٹھ کر ہار گئے. ہم تو بات چیت کے لیے تیار ہیں. حکومت بھاگ رہی ہے. صدر PTI KP جنید اکبر نے کہا یہ حکومت عوام کے دلوں پر راج نہیں کرتی. قانون کی حکمرانی تک جدوجہد جاری رہے گی. تحریک انتشار والے پاکستان کے دشمن ہیں. قوم 9 مئی کو ان کے کرتوت دیکھ چکی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے PTI کو نشانے پر رکھ لیا. کہا ہمیں چور کہنے والوں کی اپنی 190 ملین پاؤنڈ کی چوری نکلی. احسن اقبال بولے دھاندلی کا شور مچانے والوں کا رونا دھونا جاری رہے گا. سینیٹر طلال چودھری نے کہا 8 فروری کے انتخابی نتائج نے جھوٹے بیانیے کو مسترد کر دیا. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا پروپیگنڈا کرنے والوں کو پنجاب کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی. صوبے میں کوئی احتجاج کے لیے نہیں نکلا. عوام حقیقی آزادی کے لیے بانی PTI کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں عوام نے واضح کر دیا یہ ملک بانی PTI کا ہے. 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. مریم نواز کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود پنجاب میں عوام بڑی تعداد میں باہر نکلے. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کے بھی مخالفین پر وار. کہا 8 فروری کے انتخابات میں بدترین دھاندلی کی گئی. خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی سے حکومت بنی. 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق ہم نے اکیلے جنگ لڑی. ہم مسائل کا حل تلخیوں سے نہیں گفتگو کے ذریعے چاہتے ہیں. صوبوں میں دینی مدارس ایکٹ کے حوالے سے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام پرنس کریم آغا خان کی تدفین آج مصر کے شہر اسوان میں کی جائے گی. نماز جنازہ لسبن میں ادا کر دی گئی تھی. نماز جنازہ میں پاکستان کی طرف سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی شرکت. وزیر خزانہ کی اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں امام پرنس رحیم آغا خان پنجم سے ملاقات. مرحوم پرنس کریم آغا خان اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی خدمات کو سراہا. صدر، وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کی جانب سے دلی تعزیت کا
اظہار کیا۔ اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں امام پرنس رحیم آغا خان کی امامت کی تقریب 11 فروری کو لسبن میں ہوگی۔ تقریب میں نئے امام کی بیعت کی جائے گی۔ پنجاب دھیرانی پروگرام کا دوسرا مرحلہ، مزید 1500 اجتماعی شادیوں کے لیے درخواستیں وصولی کا عمل شروع۔ درخواستیں سی ایم پنجاب آن لائن پورٹل پر جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ بیٹیوں کے سر پر دست شفقت رکھنا پنجاب کی ریت ہے۔ نادار اور محروم معیشت طبقات کا احساس حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سی پی اے کی 2 روزہ کانفرنس کا اختتام، چارٹر آف لاہور کی منظوری دے دی گئی۔ اپوزیشن اراکین اسمبلی نے کانفرنس کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے کہا خطے کو سنگین موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے، فوری اقدامات درکار ہیں۔ احتساب کے نظام کو بہتر بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ماحولیاتی تحفظ کے لیے مؤثر قانون سازی کی ضرورت ہے۔ امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی سے باز نہ آیا، صہیونی ریاست کو مزید $7 ارب کا اسلحہ فروخت کرنے کا اعلان۔ محکمہ خارجہ نے کانگریس کے جائزے کے بغیر اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ہزاروں ہیل فائر میزائل اور بم شامل ہیں۔ اعلان اسرائیلی وزیر اعظم کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد کیا گیا۔ اس سے قبل بھی سابق امریکی انتظامیہ نے بھی اسرائیل کو $20 ارب کے اسلحے کی فروخت کی منظوری دی تھی۔ امریکی عدالت نے ایلان مسک کو حکومتی نظام تک رسائی سے روک دیا۔ جج پال اینٹرل میئر نے کہا حکومتی نظام سے متعلق معلومات افشا ہونے کا خدشہ ہے۔ ڈیموکریٹک اٹارنی جنرل نے ایلان مسک کی ٹیم کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا۔ ایلان مسک نے عدالتی فیصلے کو پاگل پن قرار دے دیا۔ دوسری جانب جج نے US ایڈ کو مکمل ختم کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے 2200 ملازمین کو جبری رخصت پر بھیجنے پر عارضی پابندی لگا دی۔ یونین کے وکلاء نے ٹرمپ کے اقدام کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا۔